اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں نے زمین میں انسان کو، آدم کو نائب اور خلیفہ بنایا۔ سچا نائب اور سچا خلیفہ وہی ہوتا ہے اور وہی ہو سکتا ہے جو اپنے اصل کا مکمل طور پر مظہر ہو، اصل والی عادتیں، اصل والے اخلاق، اصل والے رویے، اصل والا کردار اس نائب اور خلیفے میں چمک رہا ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے میرے امتیو، جو اللہ کی عادتیں ہیں وہ اختیار کرو۔ ذہن میں یہ خیال اور سوال آنا یقینی ہے کہ جس اللہ کی عادتیں اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہاں؟ پہلے وہ نظر آئے، وہ سمجھ آئے، اس کا رویہ، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی ہیبٹس اور اس کی عادات ہم دیکھیں، پھر ان پر چلنے کی کوشش کریں، اور وہ نظر نہیں آتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا مرآۃ جمال الحق، میں، حضور اپنے بارے فرما رہے ہیں، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ مطلب جس نے اللہ کا علم دیکھنا ہو وہ میرا علم دیکھے، جس نے اللہ کی طاقت اور اختیار سمجھنا ہو وہ میرے طاقت اور اختیار کو دیکھے، اور جس نے اللہ کا خلق، اللہ کے اخلاق، اللہ کی منموہنی عادات سیکھنی ہو وہ میری عادات اور میرے اخلاق کو دیکھے اور مانتا چلا جائے۔ اور اس بات کو ایک اور حوالے سے بھی سمجھنا آسان ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
صحابہ کی جماعت جاتی ہے، پوچھتی ہے رسول اللہ کی عادتیں، رسول اللہ کے اخلاق اور رسول اللہ کا کردار کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ بڑا ہی مکمل جواب دیتی ہیں کأن خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ پورے قرآن کو اللہ نے اخلاق، عادات اور کردار کی صورت میں نازل کیا ہے اور اس کو مصطفیٰ نے اپنا لیا ہے۔ یعنی قرآن میں جس جس خلق، جس جس عادت، جس جس رویے، جس جس سلوک اور جس جس کردار کو سونے اللہ نے کھولا ہے، مصطفیٰ نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ اور حضور نے جب کیا اور کرنے کا حق ادا کیا تو رب ذوالجلال نے اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے کردار تھے، جو ان کا حسن سلوک تھا اور جو ان کے خوبصورت رویے تھے، سمجھو کہ وہ اللہ کے ہیں۔ اور اسی لیے اگلے مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کے پیچھے چلتا ہے یقین کر لو کہ وہ اللہ کی ہی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو میرے کریم رب نے مجھے اور آپ کو بہترین انسان بننے کے لیے اور باوقار معزز شخصیت بننے کے لیے جو گر سکھائے، جو قانون بتائے، جو رویے سمجھائے، ان میں سے ایک رویہ وعدے کو نبھانا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان کا اعزاز کپڑے نہیں ہے، انسان کا اعزاز بڑا گھر نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، انسان کا اعزاز بڑی سواری نہیں ہے، انسان کا اعزاز دکانیں، مارکیٹیں، پلازے نہیں ہیں، انسان کا بڑا پن زمینیں اور جائیدادیں نہیں ہیں۔ حقیقت میں معزز وہ ہے اور بڑا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اخلاق محمدی ہوں۔ اور ان باتوں کو ہی سمجھانا چاہیے، ان باتوں کو ہی سیکھنا چاہیے، ان باتوں کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے اندر کے سارے دکھوں کو سکھ میں بدلنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان باہر سے پریشان نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر ہی شر بھی ہے اور ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو سیدھی راہ چلتے ہیں، جو ڈنگ پنگ سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، جو
اندر اور باہر اور اس روش اور طریقے سے بچ بچا کر زندگی گزارنے کا گر جان جاتے ہیں، وہ معزز بھی ہوتے ہیں، من کے اعتبار سے سکھی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو من کی خوبصورتی ہے، یہ جو اندر کا سکون ہے، یہ جو رویوں کا حسن و جمال ہے، اس کے لیے کسی مکتب میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بھاری بھرکم فیسیں دے کر کسی ادارے میں جا کر مختلف قسم کے سکالرز کے موٹیویشن سے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر اور شر انسان کے وجود کے اندر ہے، اور اس خیر اور شر کو دیکھنے کے لیے ایک طرف کتاب مبین ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی ذات کریم ہے۔ بس قرآن دیکھتے جاؤ، مصطفیٰ کے رویے سمجھتے جاؤ۔ قرآن نے جو اندر کی خوبصورتیاں مجھے سمجھائی ہیں، ان میں سے میں نے کہا ایک یہ ہے کہ بندہ وعدے کا سچا ہو، اور وہ وعدہ اپنے رب سے ہو، وہ وعدہ اپنے مصطفیٰ سے ہو، وہ وعدہ اپنے مرشد سے ہو، وہ وعدہ اپنے استاد سے ہو، وہ وعدہ اپنی حکومت سے ہو، وہ وعدہ اپنی اولاد سے ہو، وہ وعدہ اپنے دوستوں سے ہو، وہ وعدہ کائنات کے کسی فرد سے ہو۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک جملہ ساتھ بیٹھا ہے، توجہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا پہ چلنے والا صوفی ہے، میں اس کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اول تو کسی سے وعدہ کرے ہی نہیں۔ اور فرمایا اگر وعدہ کر لے پھر جان جاتی ہے تو جائے، اس وعدے پر آنچ نہ آنے دے۔ جملہ سنیے، فرماتے ہیں اگر تو وعدے کو نبھا جائے گا، اپنی بات پہ پکا رہ کر سب قربانی دینے کے لیے میدان عمل میں آ جائے گا، تو رب ذوالجلال حیا اور سخاوت کے دونوں دروازے تیرے نام کر دے گا۔ یہ فتوح الغیب میں آپ کا ملفوظ مبارک موجود ہے۔ شرم، حیا اور سخاوت، یہ دونوں صفتیں اللہ اس وعدہ پورا کرنے والے کے نام کر دے گا۔ تو خیر، من کی سچائی جن چیزوں سے نصیب ہوتی ہے، ان میں سے ایک وعدے کو پورا کرنا۔ تقریباً قرآن مجید میں وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے 12 آیتیں موجود ہیں۔ سانتا کھیندا بھائی نفع ہونا چاہیے، زبان ایڈی ساری دا کیڑا اعتبار ہے، سمجھ آئی یا نہیں؟ اودو سائی لئی، اودو سائی لئی، اودو سائی لئی۔ حال یہ ہے کہ ایک مجلس میں چند معقول، باعزت، معزز لوگ بیٹھے تھے، ان کا آپس میں کوئی لین دین تھا، کوئی صاحب دینے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوسرے صاحب نے کہا قیامت والے دن تو دے گا، ہاں وہاں دیکھے۔
نہیں مثالیں یہ موجود یہ زبان. تو میں نے کہا 12 آیتیں تقریباً قرآن مجید میں وعدے کو نبھانے اور وعدے کی پاسداری اور وعدے کی پابندی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی. میں نے سرسری مطالعہ کرنا ہے قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی، چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہوتا ہے. ایک مقام پہ میرا اللہ فرماتا ہے اوفو بالعہد، جو بھی وعدہ کرو اس کو پورا کیا کر. ان العہد کان مسئولا، آگے اللہ نے بیداری عطا کرتے ہوئے اور جگاتے ہوئے فرمایا اس کو چھوٹا کام نہ سمجھنا، اس کو لائٹ نہ لینا کہ گل ہی ہے نا، ہو ہوا گئی خسمہ دا سر کھا گئی. نہ، اوفو بالعہد، جب کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اسے پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، روز قیامت وعدے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. ہے حوصلہ وہاں جواب دینے کا؟ جس لوکیشن اور جس ماحول کے بارے میں کہا کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ پکار ہو رہی ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بولو آج حکومت کس کی ہے؟ بڑے بڑے شیر تھے، بڑے بڑے معتبر تھے، بڑے بڑے نامور تھے، کہاں ہیں آئے؟ بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ اس اللہ کی جو اکیلا بھی ہے، تنہا بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے. وہاں پھر حوصلہ ہے جواب دینے کا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ معزز ہیں. سمجھ آئی؟ آپ نے اور میں نے اعزاز کا معیار اور بنا رکھا ہے، کپڑے، گاڑی، پیسہ، دولت، اور اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک کون معزز ہے، میرے نزدیک کون قابل تعریف ہے، میرے نزدیک کون عزت و شان کی سچی جاگیر کا مالک ہے. فالذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جو امانتوں کو اور وعدوں کو نبھانے میں حق ادا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ او ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی مختار صاحب، جانتے، ان کی شادی تھی بصرہ شاہپور ضلع میں جھاوریاں کے پاس. دادا جی وہاں شادی پہ تشریف لے گئے، بھانجے تھے، شادی پہ تشریف لے گئے، نکاح پڑھایا. وہاں سے فارغ ہو کر دادا جی نے سرگودا پہنچ کر لاہور کے چند دوستوں کو ساتھ لے کر کاغان جانا تھا. بصرہ میں زور کی بارش شروع ہو گئی، راستے بند، جس سواری پہ گئے تھے اس کا چلنا ممکن نہیں. لیکن دادا جی نے کہا میرے دوست لاہور سے پہنچ رہے ہیں، اتنے بجے انہوں نے پہنچنا ہے، جو ٹائم ہم نے طے کیا ہے میں پہنچ کے رہوں گا. جناب کیسے جائیں گے؟ راستے بند ہیں، سواری چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. آخیا ٹریکٹر ہے، ہاں جی ٹریکٹر ہے، لے آؤ. ٹریکٹر کے باڈی گارڈ پہ بیٹھ کے جھاوریاں پہنچے، وہاں سے پھر بس پہ چڑھ کے یا کسی اور سواری پہ چڑھ کے سرگودا پہنچے. والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، فرمایا میرے نزدیک معزز وہ ہیں
اور قابل تعریف وہ ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتے ہیں. اور جو نبھاتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کا خیال رکھتے ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے اور اتنا نہال ہوتا ہے کہ اپنے پاک کلام میں نام لے کر ان کا ذکر کرتا ہے. کوئی تھوڑا اعزاز ہے؟ تین چار سو جمعے پر بندہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ہمارا ماحول ہے، ڈیرا روشن کا نام آ جائے، ایک ہفتہ ڈیرا روشن والے خوش رہتے ہیں کہ جمعے میں ہمارا نام آ گیا، ہمارا ذکر آ گیا. اور قرآن، اللہ اکبر، یہ وہ کلام ہے جس کے آنے سے تورات منسوخ ہو گئی، جس کے آنے سے زبور منسوخ ہو گئی، جس کے آنے سے انجیل منسوخ ہو گئی، جس کے آنے سے باقی 93 آسمانی صحیفے قابل عمل اور قابل تقلید نہ رہے. اور یہ وہ کلام ہے جو صرف اس دنیا کے لیے نہیں، جنت میں بھی خدا کا جو کلام جنتی تلاوت کریں گے وہ میرا قرآن ہے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، تورات کو اپنا ناز تھا، انجیل کو اپنا فخر تھا، زبور کو اپنی شوخی تھی، لیکن قرآن صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اس کلام میں اور اس قرآن میں رب ذوالجلال نے ان لوگوں کا نام لے کر باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ جو وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. اب چونکہ آسمان سے اور کلام اترنا کوئی نہیں، ورنہ بعد کے زمانوں میں بھی جو وعدوں کو نبھانے والے ہیں اللہ ان کا ذکر بھی اپنے کلام میں کرتا، لیکن اس کے باوجود کرتا ہے. توجہ، اللہ ذکر کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے. یا اللہ کہاں کرتا ہے؟ فرمایا میں فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر وعدہ نبھانے والوں کی تعریف کرتا ہوں. جو وعدہ کو نبھانے والا ہے اس کا نام لے کر، باقاعدہ نام زد کر کے، نامینیٹ کر کے اس کا کلام الہی میں ذکر کیا. توجہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. کیا نام لیا؟ اسماعیل. یہ جان ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اور جد ہے کائنات کے تاجدار کی. حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی اولاد سے ہزاروں نبی آئے اور اسماعیل کی اولاد سے ایک ہی نبی آیا جو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. یہ حضرت اسماعیل میرے مصطفیٰ کی جد ہے، اللہ کے گھر کے تعمیر کرنے والے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. نظیرے تھوڑا کام انہاں کیتا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے حضرت رب کریم کا گھر بنایا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
اس زمانے میں اتنا مشکل کام کر کے ناز نہیں کر رہے، فخر نہیں کر رہے، کپڑوں سے باہر نہیں ہو رہے، اس گرمی میں ہاتھوں سے پتھر کاٹ کر، مختلف پہاڑوں سے ڈھو ڈھو کر، اللہ کا گھر بنا کر جب مکمل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں جو مزاج اور مقام انسانیت کے خلاف ہو، عاجزی سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما، ہماری اس محنت کو رائیگاں نہ کرنا، ضائع نہ فرمانا، اس کو قبول کر لے۔ تو خیر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، صادق اسماعیل کو یاد کرنا، اسماعیل کو حد ہے۔ صدیوں پہلے اسماعیل آئے، تشریف لے گئے، ذمہ دار لوگوں نے لکھا ہے، پہلے بھی یہ بات میں نے کئی مرتبہ کی ہے، لیکن میں نے اندازہ نا یادداشتاں دا بڑا، ذمہ دار لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کے ساتھ جو چوکھنڈی ہے نا، جس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حتیم، کیا کہتے ہیں، حتیم کے اندر حضرت اسماعیل کی قبر موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اللہ فرماتا ہے اے محبوب وہ اسماعیل کو یاد کرنا۔ صدیوں پہلے اسماعیل گزر گئے، لیکن اللہ کہتا ہے ان کو یاد کر، مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اخلاق تھے، ان کا جو کردار تھا، ان کا جو مثالی رویہ تھا، اور ان کے باطن اور من کی جو صفائی ستھرائی اور خوشبو اور جو نور تھا، وہ تجھے بھولا ہوا نہیں ہے، پتا ہے میں تمہیں یاد کروا رہا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کو یاد کر، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدہ سچا کر دکھانے والا ہے، وہ وعدہ تو سن لو، یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو، جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں، بول ایک دے دیتے ہیں، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، یوں ٹرن نہیں لیتے، تبدیلی نہیں کرتے، سائی زیادہ آ جائے کوئی بہانہ بنا کر پرانی سائی واپس نہیں کرتے، ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ جس طرح حضرت اسماعیل کا کلام الہی میں ذکر کر رہا ہے، اللہ محمد عربی کے ان غلاموں کا پچھلوں کے سامنے بھی آنے والوں کے سامنے بھی تذکرے کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ سچا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ پھر یاد کرا دیتا ہوں، وہ 4 صحابی جن کے نام لکھنے سے گھر ڈکیتی سے محفوظ رہتے ہیں، جن کے نام لکھنے سے سیوی سے گھر محفوظ رہتے ہیں، جن کے نام لکھنے سے فصلیں ہر قسم کے مسئلے سے محفوظ رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ان کے سینے میں میرے رسول کے پیار کا کوئی انوکھا ہی دیا جلتا تھا۔ ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز میں میرے حضور سے پیار کیا ہے، میرے حضور سے محبت کی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کا کوئی نرالا انداز تھا۔ جس وقت مسجد نبوی میں جاتے، حضور علیہ السلام کا منبر سامنے رکھا تھا، وہ نظر آتا، جا کے اس پہ ہاتھ ملتے اور چہرے پہ پھیرنا شروع کر دیتے۔ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے، حضور کی کس حدیث میں ہے،
یہ فتوائے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی راستے سے گزر رہے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، ایک جگہ رک گئے، اتر گئے، اونٹنی کو پکڑ کے ایسے ایسے گول دائرے میں گھمایا، ساتھ خادم تھا، شاگرد تھا، سالم ان کا نام ہے۔ انہوں نے عرض کی استاد جی حضور والا یہ کیا حرکت میں دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگے فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کر رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو یہاں یہ عمل کرتے دیکھا، وہ میری گٹی میں بات رچ بس گئی ہے۔ اب جب تک وہ میں عمل نہ کر گزروں اس وقت تک یہاں سے ایک بالشت آگے بڑھنا حرام ہے شریعت محبت کے اندر۔ یہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت تھا، یہ آخری وقت، اللہ اس کو سوچو، اس آخری وقت کی اہمیت سوچو، اس آخری وقت کو وقت بنانے کے لیے محنت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھتے ہیں ای الاعمال افضل، قیمتی عملوں میں سے قیمتی ترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تیری روح جسم سے نکل رہی ہو تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ پچھلے جمعے خواجہ اجمیری کے تذکرے ہو رہے تھے، جب ان کا آخری لمحہ آیا ان کے ماتھے پر واضح لفظوں میں یہ لکھا گیا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ اس آخری وقت کے لیے سوچو، ہر بات میں شک ہو سکتا ہے، مرنے میں کوئی شک ہے؟ بس کوشش کرو آج کے بعد کہ ہم نے جانا ہے اس دنیا سے، اور پھر اس انداز میں جائیں۔ وہ سامنے حال میں شیخ سعدی کا ایک فرمان لکھا ہے 4 مصروں میں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دنیا میں آیا تھا میں رو رہا تھا، گھر والے یا باقی سارے ماحول والے ہنس رہے تھے۔ اب کوشش یہ کر، جناب سعدی کہتے ہیں مجھے اور آپ کو، فرماتے ہیں اب کوشش یہ کر جب دنیا سے تو رخصت ہو رہا ہو، یہ دنیا چھوڑ رہا ہو، پاس والوں کی آنکھوں میں آنسو ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ۔ توجہ، تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری لمحہ جو لوگ گھر والے یا باقی لوگ پاس بیٹھے تھے کہنے لگے ایک بات اچھی طرح سن لو، میں نے فلاں بندے سے کچا پکا وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیاں تیرے بیٹے کو دوں گا۔ اس نے رشتہ مانگا تھا اپنے بیٹوں کے لیے، میں نے پکی ہاں نہیں کی، یہ وضاحت کی، یہ جملہ ہے عربی کا شبہ الوعدے، وعدے۔ حضرت عبداللہ ابن کہتے ہیں پکا وعدہ نہیں تھا، وعدے کے مشابہ تھا۔ اب بندہ ہولی جادا اچھا جی خیر ہو سی ویکھیا جا سی، سمجھے بات؟ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے وقت آئے گا خیر ہوگی مشورہ کر لوں گا، جس وقت بندہ یہ لفظ بولتا ہے مجھے ایمان سے بتائیں، اس وقت دل میں بھی کوئی خیال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاں میں پکی ہاں کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر موت کے وقت، وصال کے وقت اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکا نہیں کچا پکا وعدہ
فلاں بندے سے کر دیا تھا، میرے جاننے کے بعد بیٹیوں کا رشتہ اس کے بیٹوں کو دے دینا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں منافق ہو کے حاضر نہ ہوں۔ کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ کتنی؟ وہ کیا ہے پکا؟ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ وہ پکا کیا ہے؟ منافق ہے۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ 4 نہیں، اگر 4 میں سے کسی میں ایک ہو تو وہ پکا منافق نہیں ہے، منافقوں کی علامت والا ہے۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ بددیانتی کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو اس کو نہ نبھائے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی کسی سے جھگڑے کی نوبت آ جائے تو منہ سے بد کلامی کر، گالیاں نکالے۔ یہ 4 خصلتیں جس میں ہیں فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر آخری گھڑی یہ وہ کامیابی والا لمحہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو، یہ حضور نے بنی اسرائیل کی بات کی، پہلے وہ سنانی ہے، اس کے بعد حضور کا اپنا ایک رویہ بتانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس نے کسی دوسرے شخص سے قرض مانگا۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا اللہ۔ پھر قرض دینے والے نے کہا کوئی کفیل؟ گواہ تو اگلا جڑا ترکڑا گواہ ہوندا اونوں آدھے نا کفیل۔ کفیل دا مطلب ہوندا ضامنی، ضامنی چونے والا، سمجھ آ رہی؟ ضامن بھئی یا تو گواہ لاؤ۔ اس نے کہا اللہ۔ اس نے کہا پھر ضامن؟ اس نے کہا اللہ۔ اس نے اتنے مخلص ہو کر اللہ کو گواہ بنایا اور اتنا مخلص ہو کر اپنے اللہ کو ضامن بنایا کہ از دل خزد بر دل رزد، جو بات دل سے نکلتی ہے دل کو شکار کرتی ہے۔ قرض دینے والے کو کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگا ٹھیک، 1000 دینار وہ سونے کے سکے 1000 اس نے اس کو بطور قرض دے دیے، بتا دیا کہ اتنے عرصے کے بعد میں واپس کروں گا۔ وہ وقت آ گیا، واپسی کا دن آ گیا، قرض لینے والا دریا کے دوسرے کنارے اور قرض دینے والا دریا کے اس کنارے۔ وقت بھی آ گیا اور جو مقروض تھا اس کے پاس رقم کا بندوبست بھی ہو گیا۔ دریا پہ آیا، کشتی لے کر یا کشتی میں بیٹھ کر دوسرے کنارے جاؤں اور مالک کو پیسے واپس کروں۔ گھنٹوں کھڑا رہا، کشتی نہ ملی۔ گواہ کس کو بنایا تھا؟ کفیل کس کو بنایا تھا؟ ایک لکڑی لی، اس کو تھوڑا کاٹا، اس کے اندر پیسے رکھے، پرچے پہ لکھا فلاں ہوں، اتنے پیسے ہیں، اس دن لیے تھے، آج کارا آ گیا، سبب نہیں ہوا کہ آپ کے پاس پہنچ سکوں، یا اللہ تو ہی گواہ، تو ہی ضامن۔ ادھر اس کو خیال آ گیا کہ آج کارا کیا دن ہے، وعدے کا دن ہے، پیسے واپس آئیں گے۔
دریا کے کنارے وہ پہنچا کہ یہاں بھی یہیں پہ وہ لے گیا تھا، ابھی آتا ہے، ابھی آتا ہے۔ گھنٹوں گزر گئے، نہ کشتی آئی نہ آنے والا آیا۔ اچانک اس کی نظر ایک بہتی لکڑی پہ پڑی۔ اس نے کہا، وہ پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح۔ اس نے کہا چلو لکڑی لیتے جائیں، گھر کام آ جائے گی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، گھر گیا، جب اس کو توڑی اس میں 1000 دینار بھی رکھا ہے اور وہ پرچہ بھی سامنے رکھا ہے۔ اللہ کے لیے عہد کر کے تو دیکھ، سن۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسری حدیث بہت فائدہ دے گی اور اکثر مجھے فائدہ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا، تھوڑا میں لان اللہ چھڑیا بڑا صاحب، ہاں توجہ حضرات عزیز وقار، حضور نے فرمایا جس شخص پر قرض ہو اور وہ دل سے ٹھان لے کہ میں نے قرض اتارنا ہے، اللہ اس کی مدد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تو اونجی بندہ گول مول ہو جائے، بستر ہو جائے، سمجھ آؤں دی پئی۔ حضرات عزیز وقار، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا رویہ کیا ہے، اپنا کردار کیا ہے اور اپنا حسن عمل کیا ہے، 2 مثالیں عرض کرنی ہیں۔ ابو حیثم صحابی کا نام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جس دن کوئی غلام آ جائے نا، مجھے ضرورت ہے، ایک مجھے عطا کر دینا۔ ایک مرتبہ 2 غلام آ گئے، ابو حیثم موجود نہیں تھے۔ حضور نے ایک کسی کو دے دیا، ایک باقی رکھ لیا کہ ابو حیثم کو دینا ہے۔ میری مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور جب بھی بلاتے تھے کہتے تھے یا قرۃ العینین، اے آنکھوں کی، جنت کی سردار سیدہ کائنات وہ آ گئی۔ ابو جان مجھے غلام چاہیے، مجھے خادم چاہیے۔ محبوب دو عالم کو اچھی طرح پتا تھا کہ میرے پاس موجود ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا آ کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا میں ابو حیثم سے وعدہ کر چکا، اور وہ لمحہ بھی یہ عاشقان مصطفیٰ اپنے ذہنوں سے نہیں بھلا سکتے۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، رسالت کا ایک اعلان نہیں کیا تھا، وحی اترنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایک شخص بعد میں صحابی ہوئے، ایک شخص سے حضور کا کچھ لین دین تھا، اس نے حضور کے کچھ پیسے دینے تھے، پیسے دیے، جب گنتی ہوئی تو کچھ پیسے گھٹ گئے، کم پڑ گئے۔ کہنے لگا محمد آپ انتظار کیجئے، میں ابھی جا کے لاتا ہوں۔ وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گھر گیا، کام بھول گیا اور کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تیسرے دن یاد آیا، جب وہاں پہنچا رسالت مآب، فرمایا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا یہاں کھڑا رہوں گا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے کہ جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، پورا کرو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل تعریف لوگوں میں لکھے جاؤ گے۔ اور دوسرا پاسا بھی ہے، وہ بھی پرکا پلٹیے تھوڑا جی، وہ دوسری طرف بھی موجود ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم نے فرمایا، لکل غادر لواء یوم القیامت یعرف بہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا
ڈنڈی مار جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو ایک مخصوص جھنڈا پکڑا دیا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ دنیا میں وعدہ پورا نہیں کرتا تھا۔ تو اس انسلٹ، اس شرمندگی اور اس بے عزتی سے بچنے کے لیے بھی فرض عین ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کی جس حد تک ممکن ہو سکے تعمیل کر جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔